سراج صاحب، آپ نے بھی تحفظ کی بات کی. ہم دیکھتے ہیں کہ ان انتخابات کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، کاغذات نامزدگی ان سے چھینے گئے. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ان کے رہنما تھے کہ جن کے جو کاغذات ہیں وہ مسترد بھی کر دیے گئے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ انتخابات سے پہلے ہی کسی اور کی طرف جا رہے ہیں سب کچھ؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے کاغذات مسترد کرنا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا واحد حل یہ ہے کہ عوام پر اعتماد کیا جائے، عوام کو اختیار دیا جائے، اور عوام جس کو اپنے ملک کا اقتدار دینا چاہے اس کو تسلیم کیا جائے. باقی اگر کوئی ایسا کیس ہے کہ جو واقعی پاکستان کے قانون اور پاکستان کا آئین اور الیکشن کمیشن کے رولز کے مطابق نہیں ہے، لیکن ایسا جو ایک عام تاثر ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر کاغذات مسترد کیے گئے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی خیر برآمد ہوگا، کوئی فائدہ ہوگا ملک کو. لیکن جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے اس پہ کیا کمنٹس کریں گے؟ کیا ماضی میں بھی اس طرح ہوا ہے؟ پی ٹی آئی میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں نا. اگر باقی ہر پارٹی میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے قانونی مسائل ہے، وہ تو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے، لیکن صرف اس بنیاد پر کسی کے کاغذات کو مسترد کرنا کہ ان کا تعلق ایک پارٹی کے ساتھ ہے یا پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، یہ ہم مناسب نہیں سمجھتے ہیں. سب کو مواقع ملنا چاہیے اور عوام کو شعور دینا چاہیے کہ عوام جس کو چاہے ووٹ دے، جس کو نہ چاہے ووٹ نہ دے. ظاہر ان تینوں پارٹیوں نے حکومت ہی کی ہے. پیپلز پارٹی نے حکومت کی ہے 15 سالوں سے، تو سندھ میں پیپل پارٹی کی حکومت ہے. 25 سال پنجاب پر مسلم لیگ نے حکمرانی کی ہے. 9 سال پی ٹی آئی نے کے پی کے میں حکمرانی کی ہے. تو ڈیلیور کرنے کے لیے یا اپنے منشور پر عمل کرنے کے لیے یا اپنے وعدوں کو نبھانے کے لیے 25 سال 15 سال اور 10 سال کوئی کم مواقع نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ ڈیلیور نہیں کر سکے تو پھر کیا چاہتے ہیں اس قوم سے؟ کیا مزید 75 سال ضائع کرنا چاہتے ہیں؟ سراج صاحب، 2018 میں اتحاد ہوا جماعت اسلامی کا جمعیت علماء اسلام کے ساتھ MMA کی تشکیل ہم نے دیکھی ایک مرتبہ پھر سے ہوئی. ان انتخابات میں کسی کے ساتھ اتحاد کریں گے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، کیا اسٹریٹجی ہے؟ نہیں، اس الیکشن کو تو آپ دیکھتے ہیں کہ ظاہر گزشتہ 5 سالوں میں جو سیاست رہی ہے ملک میں، ایک طرف پی ٹی آئی کا اتحاد تھا بہت سارے چھوٹے بڑے پارٹیوں کے ساتھ، دوسرے طرف پی ڈی ایم کا اتحاد تھا، پیپلز پارٹی کا، مسلم لیگ کا اور جے یو آئی کا. ہمیں بھی کہا گیا کہ ان میں سے کسی کا حصہ بنے اور پی ڈی ایم میں شامل ہو، وزارتیں ملے گی. لیکن ہم یہی سمجھتے تھے کہ جس حکومت کا یا جس اتحاد کا واحد مقصد ذاتی مفادات ہو، اس میں ہم کبھی بھی شریک نہیں ہوں گے. غیر جماعت اسلامی کی انقلابی جماعت ہے، ریفارمز پر یقین رکھتی ہے، اسلامی نظام کے لیے کوشاں ہیں. تو ہمارے ایجنڈے کے لیے اس طرح اتحادوں میں جانا ہم مفید نہیں سمجھتے ہیں. ہم اپنی قوم سے چاہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک سے سودی نظام کا خاتمہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ عافیہ کو ہم واپس لائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر بچے کو مفت تعلیم ملے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کو روزگار ملے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ عدل اور انصاف ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں ایک پاکستان بن جائے جس میں قانون سب کے لیے یکساں ہوں، تعلیم سب کے لیے یکساں ہوں، سب کو چھت ملے، سب کو روزگار ملے، تو اس کے لیے ایک ویلفیئر پاکستان کی ضرورت ہے. ویلفیئر پاکستان صرف جماعت اسلامی بنا سکتی ہے. ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسٹیٹس کو قائم رہے، اس ملک پر ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی حکمرانی اسی طرح رہے، اس خطے میں انڈیا کے بالادستی اس طرح رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے برآمدات نہ ہو اور درآمدات ہی رہے، تو اس سے مافیاز کو فائدہ ہے. اور مافیاز کہاں ہیں؟ مافیاز ان پارٹیوں میں گھسے ہیں. ان کو ابھی وہ فنڈ دیتی ہیں، ان کے ہیلی کاپٹر وہ استعمال کرتے ہیں، ان کے کچن چلاتے ہیں، ان کے امیدواران پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور جب وہ پارٹی حکومت میں آتی ہیں تو پھر ظاہر ہے ان کے وارے نیارے ہوتے ہیں. جماعت اسلامی اس طرح کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی ہے. جماعت اسلامی ایک کلین اور گرین پاکستان، ایک ویلفیئر، ترقی یافتہ اور روشن پاکستان بنانے کے لیے اپنے انقلابی منشور کے ساتھ، ترازو کے نشان کے ساتھ، اپنے پاک دامن کے ساتھ قوم کے ساتھ نکلی ہے. آخری ایک سوال کروں گا سراج صاحب،